حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ازواج اہل البیت کا حصہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے جس طرح اہل البیت کو حصہ قرار دیا، ازواج کو اہل البیت کا حصہ قرار دیا، تو وہ لغوی معنی کے اوپر ہے کہ گھر والوں میں تو سب شامل ہیں، یعنی لغوی معنی کے اندر ازواج بھی شامل ہیں، لیکن وہ شرعی معنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، اللہ عز و جل کی مراد ہے، اس کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، اور وہ مخصوص ہیں۔ وہ زید نے فرمایا کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور حدیث نے، رسول اللہ کے عمل نے اس کی تفسیر کر دی، اس اجمال کا بیان کر دیا۔ کیا بیان کر دیا؟ کہ یہ جو اصحاب کساء ہیں یہی اہل البیت ہے۔ فضل ہمدرد صاحب کتنی ہی آپ نے ہوشیاری کے ساتھ اس بات کو، اس عقیدے کو، جس عقیدے کا تعلق کبھی نہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اس کو آپ نے عقیدہ اہل سنت بیان کر دیا، اور فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو آیت مبارکہ اہل بیت کے اندر نازل ہوئی ہیں، اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، وہاں پر اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے یعنی حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ازواج مطہرات نہیں ہیں۔ یعنی شریع اعتبار سے، شریعت تو یہی ہے نا کہ قوانین اللہ کے قوانین ہو، محمد رسول اللہ کے فرامین ہو، اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ یا تو قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ ہوگی یا کوئی حدیث مبارکہ ہوگی، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا شریع اعتبار سے ازواج مطہرات کبھی بھی اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن میں جتنی اہل بیت کے متعلق آیت نازل ہوئی نا، ان سب آیات سے آپ نے ازواج مطہرات کو خارج کر دیا ہے۔ جہاں آپ نے حدیث مبارکہ میں اہل بیت کی بات کی ہے، وہاں پہ ان تمام حدیثوں کے اندر آپ نے اہل بیت سے ازواج مطہرات کو خارج کر دیا ہے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا حضور والا، آپ کی علمیت بہت کم ہے، لیکن جو بڑے بڑے مفسرین گزرے جنہوں نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تفسیر کر دی، اور اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہے وہ بیان کر دیا ہے، میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ میرے سامنے وہ سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے علمی اعتبار سے علمی میدان کے اندر ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک ان کے کارناموں کی وجہ سے دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ سب سے پہلے امام المفسرین کا قول بیان کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر کبیر کے اندر، تو بیان فرماتے ہیں یہاں پر اہل بیت کے کئی ایک معنی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے اچھا اور سب سے بہتر معنی یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی اولاد ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہے، اور حضرت حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ پہلا قول تفسیر کبیر کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آیت کے اندر اہل بیت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کو شامل کیا ہے۔ دوسرے محمد بن یوسف جن کی تفسیر ہے البحر المحیط، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر اہل بیت کا جب یہاں پہ تفسیر کر رہے ہیں آیت کی، تو فرمایا یہاں پر اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ تیسری تفسیر علامہ اسماعیل حق حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ تفسیر روح البیان کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، آیت میں جو اہل بیت آیا ہے اس اہل بیت میں نبی کریم کی ازواج داخل ہیں۔ تیسری تفسیر قاضی ابو سعود کی تفسیر ابو سعود، آپ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت کے اندر یہاں پہ ازواج مطہرات شامل ہیں۔ چوتھی تفسیر علامہ سید محمد آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفسیر روح المعانی، آپ نے بیان فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں پر جو اہل بیت آیا ہے یہاں پر ازواج مطہرات شامل ہے۔ تو ایک نہیں نہ جانے کتنے مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کیا ہے تو سب نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کی جو مراد ہے، آپ کا قول ہے نا کہ اللہ کی مراد ازواج مطہرات نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی مراد ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ازواج مطہرات مراد لیا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ قرآن کریم کی جو آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، اس کا آگے پیچھے آپ سب کچھ دیکھ لیں، اس سے پچھلی والی آیت مبارکہ دیکھ لیں، ساری آیات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ کلام ہی ازواج مطہرات سے ہے۔ اسی آیت کی ابتدا دیکھ لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی ابتدا دیکھ لیں، ابتدا ہی میں اللہ رب العزت ازواج مطہرات سے خطاب کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ تو جتنے مفسرین ہیں ان تمام نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے کہ اس میں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات شامل ہیں۔ تو میں آپ کے قول کو تسلیم نہیں کرتا، جتنے بڑے بڑے مفسرین جو کہ علماء کے نزدیک قابل قبول معتمد مستند مفسرین ہیں، ان تمام مفسرین کے اقوال کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن سے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ اللہ کی مراد اہل بیت اطہار کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں۔
اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تو یہ ہے نا کہ اللہ کا بھی فرمان ہو اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی ہم شریعت سمجھتے ہیں، ان کے حکم کو بھی ہم شریعت سمجھتے ہیں، ان کے حکم کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے دونوں کے ذریعے بیان فرما دیا کہ نہ اللہ کی مراد ازواج مطہرات ہیں نہ نبی کی مراد ازواج مطہرات ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ نے حدیثوں کا اگر مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر اہلی کا جملہ ارشاد فرمایا نا حدیثوں کے اندر، وہاں پر مراد حضور کی ازواج مطہرات تھیں۔ سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم بھی اس حدیث کو لے کر آئے، صحیح مسلم میں، سنن ابو داود میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، چاروں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، بدکاری کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تہمت سے براعت بیان کرتے ہوئے جملے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ جملے کیا تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیوی کو اذیت دی ہے۔ اچھا، بیوی کے لیے یہاں پر حضور نے بیوی کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہاں پر حدیث کا جملہ کیا ہے؟ فی اہلی، یعنی وہ جو میرے اہل میں ہے، میرے اہل بیت ہے، یعنی حضور نے حضرت عائشہ کو اپنا اہل بیت کہا اور فرمایا فی اہلی، جو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے۔ یہ شریعت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریعت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں مجھے بیان فرمائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر حضور کا معنی لغوی معنی ہے، نہیں کہہ سکتے حضور والا، آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معنوں کو اب لغت سے تعبیر کر دیا جائے؟ نہیں، یہ شریعت ہے، حضور کا یہ فرمان فی اہلی کہ جو میرے اہل میں ہے، یعنی جو میری بیوی کو اذیت پہنچائے، اس جملے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ تمام بات حضور فرما کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی کے متعلق سوائے خیر کے اور کسی چیز کا علم نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے جملے میں نے آپ کو بیان فرمائے۔ آپ نے تو حوالہ دیا جامع ترمذی کا، جامع ترمذی سے بھی معتبر اور بڑی کتاب صحیح بخاری کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کے لیے اہلی کے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری، ابو داود، سنن ترمذی، سنن کبریٰ، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اہل بیوی سے عمل زوجیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، کیا؟ بسم اللہ، اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہم کو جو تو بچہ دے اس کو شیطان سے دور رکھ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان پھر اس بچے کو کبھی بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ بخاری، مسلم، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ، ان تمام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص اپنے اہل سے عمل زوجیت کرے، اہل یعنی اپنی بیوی سے، حضور نے بیوی کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بیوی کے لیے اہل کا جملہ ارشاد فرمایا، اہل بیت کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، کیونکہ حضور جب بھی اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اہل کے جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے مراد اپنی بیوی حضرت عائشہ لیتے ہیں، یا پھر صحابہ کو کوئی حکم دے رہے ہیں، دعا پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں عمل زوجیت کے دوران، تو وہاں پر حضور نے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حدیث کے اندر جملہ ہے کہ آقا نے اہل کا جملہ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر بخاری ہو جائے، مسلم ہو جائے، صحاح ستہ کی معتبر ترین کتابوں میں یہ بیان کر گیا ہے کہ حضور کی مراد بھی اہل بیت سے ازواج مطہرات ہیں۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل نہیں، یہ سراسر مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اور برائے کرم یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ دیگر لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کن کے عقائد کو واضح کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور مجھے بیان فرمائیں نا، آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ نے دلیل دی زید بن ارقم والی حدیث کہ زید بن ارقم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے مراد حضرت حسن، حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین مراد لیے تھے۔ تو حضرت زید بن ارقم سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو زید بن ارقم نے فرمایا جی ہاں، اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور آپ کی اس ویڈیو میں جملے ہیں کہ زید بن ارقم کی مراد تھی لغوی طور پر۔ آپ مجھے بیان فرمائے حدیث کے اندر لغوی یا اصطلاحی یا پھر شرعی، یہ تفریق آپ نے کہاں سے کی؟ زید بن ارقم، کس محدث نے زید بن ارقم کے اس جملے کو لغوی جملہ کہا ہے کہ ہاں نبی کریم کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں؟ آپ نے کہا لغوی طور پر زید بن ارقم کی مراد تھی، بھئی لغت کے اندر تو داخل ہوتی ہیں۔ تو کس محدث نے مجھے بیان فرمائے کوئی ایک حوالہ؟ آپ مجھے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، صحیح مسلم کے جتنے شارحین ہیں، جن لوگوں نے بھی شرح کی ہے، کسی ایک
شرح کرنے والے نے یہ بیان کیا ہو کہ بھائی یہاں پر زید بن ارقم کی مراد لغوی اعتبار سے تھا کہ لغوی اعتبار سے ازواج جو ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، کہاں سے آپ نے مراد لیا ہے؟ یا آپ تہمت باندھ رہے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، دھاندلی کر رہے ہیں حدیث کو بیان کرنے کے اندر، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو آپ تمام سننے والوں کی بارگاہ میں گزارش ہے، ایسے گمراہ لوگوں کو سننے سے بہتر ہے کہ آپ خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں، مفسرین نے آیات کے مطابق کیا لکھا ہے وہ پڑھیں، انہوں نے کیا بیان کیا وہ نہ سنیں، شارحین نے حدیث کے مطابق کیا بیان کیا ہے، حدیث کی شرح کیا ہے وہ پڑھیں۔ یہ جو اپنی طرف سے خود ساختہ حدیث کی شرح کر رہے ہیں لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، حضور والا اس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات داخل ہیں، ازواج مطہرات داخل ہیں، ازواج مطہرات داخل ہیں، پنجتن پاک بھی داخل ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق